بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں میدان محشر کے ہولناک منظر کا۔ ناظرین، جب قیامت کی تمام چھوٹی اور بڑی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت آنا شروع ہو جائے گی۔ قیامت کی ابتدا نفخ الصور سے ہوگی، جس کے بارے میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 4 مقرر فرشتوں میں سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے ہوئے اپنی پیشانی جھکائے کان اللہ تعالیٰ کے حکم پر لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ حکم دیں گے وہ سور پھونکنا شروع کر دیں گے اور قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق یہ جمعہ کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے۔ اچانک مشرق کو مغرب سے تمام لوگ ایک لمبی آواز سنیں گے جو آہستہ آہستہ اونچی ہوتی جائے گی۔ اس سختی اور آواز کی وجہ سے لوگوں میں اضطراب اور بے چینی پھیلنی شروع ہو جائے گی۔ جب سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدت اختیار کر جائے گی تب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ آدمی جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا۔ جیسے جیسے سور کی آواز بلند ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے نظام کائنات درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گا۔ زمین آندھی میں ہچکولے لینے لگے گی، ہر طرح طرح کا زلزلہ کی جد میں آ جائے گی، پہاڑ گرد غبار بن کر اڑنے لگیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے، تمام زیرو مخلوق انسان جن اور فرشتے فنا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ملک الموت بھی اپنی روح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے۔ ہر جاندار اور غیر جاندار چیز فنا ہو جائے گی، بس صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے جو برقرار رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک پورا ہو جائے گا۔ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے، اور صرف تیرے رب ذوالجلال و اکرام کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ دنیا میں جبار بننے والے کہاں ہیں؟ دنیا میں متکبر؟ سناٹے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیں گے، للہ وحدہ قہار، آج کے روز بادشاہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ مسلم شریف کی حدیث کے یہ الفاظ یوں ہیں، کہاں ہیں دنیا کے جبار اور متکبر؟ مدت جس کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے سکون اور سناٹے میں گزر جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ چاہیں گے نئے سرے سے آسمان زمین اور فرشتوں کو پیدا فرمائیں گے۔ نئی زمین میں عمارتوں، درختوں، پہاڑوں اور سمندروں کا نام و نشان تک نہیں ہوگا، بلکہ وہ سفید، ہموار اور چٹیل میدان جیسی ہوگی جو اپنے رب کے نور سے روشن ہوگی۔ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے ایک بارش نازل ہوگی جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا اور اس پر گوشت پوست بھی چڑھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد جناب اسرافیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا اور تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ جائیں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پورا ہو جائے گا کہ تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہوں گے، جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا۔ سب سے پہلے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر انور سے اٹھیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام، شہداء، صلحاء، فضلاء اور اہل ایمان اٹھیں گے، پھر فساق، فجار اور پھر کفار اور مشرکین، قبروں سے کافر، مشرک اور فاضل لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے۔ کوئی اندھا، کوئی بہرا، کوئی لنگڑا، کوئی چٹی کی شکل میں اور کوئی سر کے بل اٹھے گا۔ کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور دہشت کی کیفیت میں مبتلا ہوں گے، آنکھیں پتھر آئیں گی، دل کانپ رہے ہوں گے، کلیجے منہ کے آئے ہوں گے، غم گسار اور مددگار نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی کسی دوسرے کی طرف دیکھنے یا دھیان دینے والا ہوگا۔ اہل ایمان بھی اپنے اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق قبروں سے اٹھائیں گے۔ شہید اپنی شہادت کے تازہ
بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھے گا۔ حالت احرام میں فوت ہونے والا حاجی تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھ لبیک اللہم لبیک لا شریک لہ لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا۔ دوبارہ زندگی خلاف توقع کے نہیں ہوگی، لہذا ان پر خوف اور دہشت کی وجہ سے کیفیت طاری نہیں ہوگی جو کفر اور مشرکین پر ہوگی۔ قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے جو اسے میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ یاد رہے کہ ملک شام کا علاقہ میدان حشر ہوگا، لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر وہیں پہنچنا ہوگا۔ کفر میں سے جو لوگ اپنی قبروں سے اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکر کھاتے گرتے پڑتے وہاں پہنچیں گے۔ جو لوگ چوٹیوں کے جسم میں ہوں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندتے ہوئے اور کچلتے ہوئے جا رہے ہوں گے، اور جو لوگ سر کے بل اٹھیں گے وہ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہ سفر طے کریں گے۔ بعض کافروں کو آگ اہنکار کے میدان حشر میں لے جائے گی۔ کافر جہاں کہیں بھی تھک ہار کر رکیں گے آگ بھی رک جائے گی، اور چل دیں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ چلنا شروع کر دے گی۔ اہل ایمان بھی اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق میدان حشر میں پہنچیں گے۔ بعض لوگ پیدل پہنچیں گے، بعض لوگ اونٹوں پر سوار ہوں گے، کسی اونٹ پر 1، کسی اونٹ پر 2، کسی اونٹ پر 4، حتیٰ کہ 101 آدمی بھی ایک اونٹ پر سوار ہوں گے۔ ساری مخلوق چپ چاپ دم سیدھے ایک ہی سمت رواں ہوگی، کسی کو اونچی سانس لینے کی ضرورت محال نہیں ہوگی۔ ہر آدمی کو احساس ہوگا کہ آج امتحان زندگی کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا وطا مجرم مزم، آج کے روز تم میں نیک لوگوں سے الگ ہو۔ سب لوگ الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ سورج کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، ستاروں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، آگ کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، بتوں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، قبروں کی پرستش کرنے والوں کے گروہ، منافق کے گروہ، مرتد، اور دوسری طرف ایمانداروں کا ان کے عقائد اور اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا، زمین دہک رہی ہوگی، جسم سورج کی آگ میں جل رہے ہوں گے، زمین پر پاؤں رکھنے مشکل ہوں گے، دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آئے گا۔ لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق پسینے میں سرابور ہوں گے، کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو پنڈلی تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو جانوسیہ کھا رہے ہوں گے۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا۔ بھوک، پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں لوگ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے اور تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا، جہنم میں بھیج دے۔ یاد رہے آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے۔ اس کے باوجود جون اور جولائی میں زمین پر اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے اس زمین پر ننگے پاؤں کھڑے ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ غور فرمائیے اس دن کیا حال ہوگا جس دن زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں 9 کروڑ درجے زیادہ ہوگا۔ لاچار ہو کر لوگ حضرت آدم علیہ السلام، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت میں جگہ دی، آج ہمارے لیے سفارش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر کے ہمیں حشر کے تکلیف سے نجات دے دے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ ہوا، آئندہ ہوگا۔ مجھ سے جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنا مدعا بیان کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ نہیں ہوا تھا اور نہ اس کے بعد آئے گا۔ میں نے دنیا میں اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئی۔ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ سفارش کریں گے۔ لوگ اللہ کے پیغمبر جد رسول صلی اللہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں، اپنے رب کے حضور سفارش کر دیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہی بات فرمائیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام نے کہی تھی۔ آج میرا اس رب اس قدر ناراض ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا نہ ہوا۔ اس کے بعد ہوگا میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے جس کی وجہ سے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، کہیں اللہ تعالیٰ باز پرسی نہ کر لے، لہٰذا تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام ہو کر سارے لوگوں پر آپ کو فضیلت دی، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، آپ اپنے رب سے سفارش کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام فرمائیں گے آج تو میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا اور نہ بعد میں ہوگا۔ میں نے دنیا میں ایک آدمی کو قتل کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا، تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا فرمان ہے کہ اللہ کی روح ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہے، اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ تم لوگ محمد ابن عبداللہ علیہ السلام، محمد ابن عبداللہ ان کے خدمت میں حاضر ہو جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ لوگ سید الانبیاء رحمۃ اللہ عالمین شفیع المسلمین کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر فرما دیے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، اپنے رب کے حضور سفارش کر دیجیے کہ وہ ہمارے حساب کتاب کا آغاز فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں، آج کے دن سفارش کے لائق میں ہی ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میدان حشر میں شفا کے بلند ترین مقام محمود پر پہنچا دیا جائے گا جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوں گے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ غصہ کم ہوگا تو خالق کائنات ارشادات فرمائیں گے محمد سر اٹھاؤ اور سوال کرو، سفارش کرو، قبول کی جائے گی۔ یہی شفا کبریٰ ہوگی۔ شفا کبریٰ کی منظوری کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مقام محمود سے میدان حشر میں واپس تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ سنو فرشتوں کی میت میں میدان حشر میں نزول عاجلہ فرمائیں گے۔ فرشتے زمین کے دور نزدیک کناروں پر سب بستہ کھڑے ہوں گے۔ 8 فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش تھام رکھا ہوگا، عدالت الہی قائم ہو جائے گی، ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور صلاح کو بطور گواہ طلب کر دیا جائے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ وہ لوگوں میں سے ان کے نام اعمال تقسیم کر دیں۔ اہل ایمان کو سامنے سے اور دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے اور کفار مشرکین کو پشتینی ساری زندگی پیش ہو جائے گی۔ بھولے بسرے ماضی کی ساری یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی روشن اور تر و تازہ ہو جائیں گے اور وہی خوشی خوشی دوسروں کو اپنا اعمال نامہ دکھائیں گے اور کہیں گے کہ ہاں کتابیہ لوگوں کو آؤ میرا نام اعمال پڑھو۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ تھی کچھ میدان محشر کی باتیں جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائی ہے۔ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔